نبی الصدیق نبی الصدیق نبی الصدیق رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی دی سیرت طیبہ دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی دی عظمت اور جلالت ہے پہلو نبی الصدیق نبی الصدیق اور لوگوں سوچو فرمانا اللہ کریم نے لوگوں کے بارے دے اندر قرآن مجید اندر انعام فرمایا کہ وہ لوگ نے جنہاں نال اللہ راضی ہویا اللہ انہاں نال راضی یا اپنے رب نال راضی ہوئے نال ہی اللہ فرمایا اولئک حزب اللہ عظیم الشان کانفرنس دے اندر عنوان ہر سال اللہ دے فضل نال رکھیا جاتا ہے عظمت صحابہ و آل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ادا مطلب ہے کوئی بندا ہے لوگو جنہیں ابو بکر نال پیار جنہیں عمر نال پیار جنہیں حضرت عثمان نال سب مسلماناں نوں پیار انہیں حضرت علی نال حضرت حسن نال حضرت حسین نال سیدہ فاطمہ نال میرے نبی دیاں بیویاں میرے نبی دیاں بیٹیاں میرے نبی دے سسرال میرے نبی دے داماد اور لوگوں انہاں نال پیار اللہ نے کرنے دا حکم ارشاد فرمایا ہے کیوں جو اللہ دا اعلان ہے اولئک حزب اللہ کسی بندے دا اعلان نہیں کسی انسان دا اعلان نہیں رحمان دا اعلان ہے فرمایا ہے اللہ دی جماعت دے نال فرمایا صلی
صدیقہ سارے کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امی عائشہ نے جواب سنیا خاموشیاں ہو گئیاں. اللہ کے نبی نے چہرہ پڑھیا آپ نے فرمایا عائشہ تو سمجھتی ہوئے گی تیرے ابے ابو بکر دا نام نہیں آیا. سن تیرے ابے ابو بکر دی ایک رات غار والی عمر دی ساری زندگی نالوں بھاری ہے. نبی صدیق نبی صدیق نبی صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تیری گل نہیں سمجھے تو پھر نہیں سمجھو. اللہ کریم نے قرآن مجید میں 8 مقام یہ بیان فرمائے جتنے پیارے نبیوں اللہ کریم نے نام لے کے نہیں بلکہ سونے القابہ نال یاد فرمایا. اسی طریقے نال 8 مقام قرآن پاک مگر ان دی اللہ کریم نے بیان فرمائے نہیں. حضرت ابو بکر دا جتنے نام لے کے نہیں بلکہ سونے القابہ نال یاد فرمایا. سننا اللہ دا قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ 8 مقام جتنے اللہ کریم نے سونے القابہ نال یاد فرمایا. سب تو پہلا مقام اللہ کریم نے فرمایا یا الليل
أحدهما في الغار تیسرا مقام إذ يقول لصاحبه صاحب کہہ کر کے اللہ نے یاد فرمایا. اور چوتھا مقام اللہ کریم نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اتقا کہہ کے حضرت ابوبکر کو اللہ نے یاد فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا. یتزکا کہہ کے تزکا اللہ کریم نے حضرت ابوبکر کی پاکیزگیاں بیان فرمائیاں. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. شیر ہو گئے. فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى. سونے ابو بکر اللہ جنوان قریب راضی کر دے گا. اتنا کچھ دا بدلہ عطا فرمائے گا ان نیکیاں دا. یہ جڑے تیرے اوصاف نے جڑیاں تیریاں خوبیاں نے جڑے تیرے پاکیزہ خصائل اور شمائل نے اللہ کریم انہاں دا بدلہ عطا فرمائے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اتنا ملے گا انہاں اللہ عطا فرمائے گا. اللہ رضا تو رحمت تمہیاں تیرے سینے دی سجاوٹ بنا دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ 17واں مقام 8واں مقام صادقین کہہ کر کے اللہ نے یاد فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. اور مقام بھی اللہ نے یہ 8ویں بات نو ایک اور بھی مقام تے بیان فرمائے. وَجَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. حضرت ابوبکر صدیق وصدق بِهِ دوران اور لوگوں صدیقین صادقین جڑا لفظ بولو اللہ کریم نے صادقین دے القرآن آیات فرمایا. الغرض میں دسنا جاتا تھا جڑے القاب اللہ کریم نے میرے نبی نو قرآن پاک اندر 8 جگہ تے عطا فرمائے نے نام نہیں لیا. سنیا القابہ نال یاد فرمایا. اسی طرح حضرت ابوبکر نو بھی قرآن مجید اندر نام نہیں لیا بغیر نام لے دے 8 مقامات دے سنیا القابہ نال یاد فرمایا. ان تے گل سمجھائے گی نبی الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک باری پھر میں اپنی بات کو دہراواں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے. سوال کوئی ذہن اندر اشکال پیدا نہ ہوئے. سوالیہ انداز ذہن اندر کوئی سوال لکیا چھپیا نہ رہ جائے. لوگوں میں دسے جیڑیاں خوبیاں اللہ نے پیارے نبی نو بحیثیت نبی ہونے دے عطا فرمائیاں. حضرت ابوبکر نو خصوصیات بڑی خوبیاں بحیثیت ابوبکر ہونے دے عطا فرمائیاں. اجے بھی گل نہیں سمجھی سمجھو. اللہ بھی مہمان نواز. اللہ نے فرمایا ایمان والو جدو میرے دربار اندر آؤ گے نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ کی طرف مہمان نوازی ہوئے گی. اللہ مہمان نواز. میرے نبی بھی مہمان نواز. حضرت ابوبکر صدیق بھی مہمان نواز. اور امتی بھی میرے نبی نے وہ بھی مہمان نواز. لیکن سن لو اللہ مہمان نواز ہوئے گا کسی دی عطا کردہ چیز نال نہیں. اللہ اپنی ذاتی حیثیت نال مہمان نوازی کرے گا. اور نبی مہمان نواز ہوئے گا اللہ دیاں عطا کردہ نعمتاں دے وچوں. اللہ دیاں عطا کردہ نعمتاں دے وچوں نبی مہمان نواز ہوئے گا. نبی دی ذاتی کوئی چیز نہیں ہوئے گی. نبی بولے دانا ذاتی نہیں ہوئے گا. کھجوراں نبی دیاں ذاتی نہیں ہو گیاں. ہاں جی آٹا نبی دا ذاتی نہیں ہوئے گا. ہاں جی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلان گے وہ ذاتی نہیں عطائی چیزاں عطائی اللہ کی نعمتاں. لہذا ان چیزاں نال جو میرے نبی مہمان نوازی کریں گے وہ اللہ دیاں عطا کردہ چیزاں نال اللہ دی عطا کردہ توفیق کے نال مہمان نوازی کریں گے. اور لوگوں مگر میں سمجھا گا سمجھاؤں گا لوگوں جس طریقے نال میرے نبی صلی اللہ
اگلی بات سمجھو ذرا، میرے اور تمہارے پیارے محبوب آقا حضرت محمد اتنی جس میں چاہیے ہوتی بات بلند ہوئی، میرے اور تمہارے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد کھا گیا کیونکہ نعرے دے میں لگنے نہیں دینے موقع نہیں میں دینا کیونکہ نعرے دے نہیں نعرے میری تقریر اندر صرف بات کو جو سننی لیکن نبی سونے کا نام آئے پھر درود سے پڑھنا ہے نا، صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کہنا ہے نا، اللہ کے ولی کا نام ہے رحمت اللہ علیہ دیا جناب اس طریقے کا چھڑیاں تے لاڑیاں نے اللہ اکبر توجہ فرمانا ذرا اللہ اکبر میں عرض کر رہی ہوں میرے اور تمہارے پیارے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے آخری ایام دے اندر آخری دنوں دے اندر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب نبی اپنی زندگی دے آخری دنوں دے اندر حضور بیماری دی حالت اندر حضور فرماتے ہیں صحابیوں میرے گھر دے میرے اس حجرے دے سارے تاکچے بند کر دیو، روشن دان سارے بند کر دیو، مگر جڑا حضرت ابو بکر والے کھل رہا ہے انہوں کھلیا رہن دیو، کیوں کھلیا رہن دیو؟ اللہ کے نبی عظیم وضاحت فرماتے ہیں بیان فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں صحابیوں ان جتے تسا میرے نال ساریاں بڑے احسان فرمائے بڑے احسانات فرمائے مگر میں سارے دے احسانات دے بدلے چکاتا رہا چکا چکیا ابو بکر ہوئے کہ دے احسانات دے بدلے میں دنیا تے نہ چکا سکیا والآخرت خیر وابقا، دنیا نالو آخرت بہتر ہے، آخرت اندر اجے تک احسانات دے بدلے باقی ہیں۔ میرے مضمون تے شروع کر دیتا حضرت مولانا ناصر صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ نے زندگی سے اتنا دراز فرمائے، بہت قیمتی بڑی علمی باتیں فرمائیاں، اللہ اکبر میرے واسطے تھوڑے ٹائم اندر زیادہ بات کرنی آسان ہو گئی، اگے گھر چلے ذرا توجہ نہ سنیا جی اللہ اکبر میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غزوہ بدر دا میدان بدر دے اندر اللہ کے نبی ویکھ رہے ہیں، آواز بلند ہوئی آواز سنائی دیتی، ادھر آواز آ رہی ہے مخالفاں دی طرفوں دشمناں دے گھروں وچوں دشمناں دی فوج والوں آواز آئی حل من مبارز ہے کوئی دینوں دی دشمنی نال میرے نال لڑے، اے آواز حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے عبد الرحمن دی آواز ہے، دشمنوں دی سائڈ تے لڑ رہے ہیں، دشمنوں دے پاسے نے اس ویلے ادھر حضرت ابو بکر نے بھی آواز سنی، نبیوں دے امام نے بھی آواز سنی، حضرت ابو بکر جلدی نال تلوار لے کر کے میان چ ننگی کر دیا ہوا فضا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرماتے ہیں متعنا بنفسک ابو بکر مینوں تیری بڑی لوڑ ہے اللہ دے دین واسطے ابو بکر مینوں تیریاں بڑیاں ضرورتاں نے الغرض میں اگلی بات دسنا چاہنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا اندر اللہ کی یاد اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ناموس فرشتہ آ گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل آ کے کہنے سینے نال لگا کے دباندے نے دبوچدے نے گھٹدے نے نال کہنے اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پڑھو حضور فرما دے میں تے پڑھیا ہوا نہیں میں بھی پڑھا دوسری مرتبہ بھی یہ ہویا تیسری مرتبہ حضرت جبریل میرے نبی نو گھٹ رہے ہیں دبوچ رہے ہیں نال کہنے اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پڑھو حضور فرما دے مان بقاری میں تے پڑھیا ہوا نہیں حضرت جبریل نے جدوں میرے نبی نو چھڈیا حضور اپنے آپ ہی پڑھنا شروع فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم حضرت پڑھتے جا رہے ہیں غلط میرے اللہ سونے نے جدو میرے نبی نو پڑھایا یہ رب مضمون میں صرف اپنے مضمون کی بات کراں گا دلائل صرف دے کر کے اپنے مضمون کو کے چلاواں گا حضرت پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نے پڑھیا تے رب دیاں پڑھایا پڑھیا اتنی موٹی جی بات سے اندر بٹھا لو اور پیارے باپ پیغمبر گھبرائے پریشان حضرت دے چہرے تے رنگ اڑیا ہویا حضور کھوئے تے پریشانی دے عالم اندر حضور گھر تشریف لے آئے اوندیاں ہی کہندے خدیجہ جاؤ بخاری اٹھا کے دیکھو امام بخاری نے اپنی صحیح اندر اس بات کو نقل فرمائے حضرت خدیجہ میرے نبی آج رہے ہیں خدیجہ زمیلونی خدیجہ میرے تے کمر بوا میرے تے چادر اڑا میں کچھ ہو چلے حضرت خدیجہ میرے پاک محبوب دے نالے تے کمبل اڑائی جا رہی ہیں نالے چادر دی جا رہی ہیں چادر اڑا دی ہویا کہنے انک لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتخرج الضيف وتعين على نائب الحق سبحان اللہ حضرت خدیجہ کمیوں پیارے محبوب لوگوں نال صلہ رحمیت فرمانے والے یتیماں دے سروں تے دستے شفقت پھیرنے والے کل سن والی مہماناں دیاں میں بھی میرے وال میرے پیارے بھائی ادھر دیکھنا مہماناں دیاں میں گل ٹوٹ گئی نا اے دیکھو انک لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق سبحان اللہ دیکھو ہوئی میری سبحان اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے اندر آکھیا اللہ دے نبی جی ایک لفظ کیوں جو میں پانی کی پانی نہیں کیوں ہے پانی کی مداری نہیں باندھا تے گل ایک لفظ تے جملہ بھی رہ جائے تے پھر وہ نال نہیں رہتا تسی کہتے ہو پتہ نہیں پچھلی گل کیڑی ہوئی سی اگے کتنے گل جا رہی ہے پھر گل سمجھ نہیں آتی اس واسطے توجہ دی متحمل بات دے موقع جناب سننا ذرا اللہ دے نبی جی لوگاں نال صلہ رحمیت فرمانے والے یتیماں دے سراں تے دست شفقت پھیرنے والے مہماناں دیاں مہمان والیاں فرمانے والے حق بات تے ڈٹ جانے والے سونےو میں قسماں کھا کے آدمیاں امام بخاری نے سیدہ خدیجہ دی بات نو اتوں شروع فرمایا ہے کہ میرے
توحید بیان نہیں کرن دے، اللہ دی رسالت، اللہ دے نبی دی رسالت بیان نہیں کرن دے، نماز نہیں پڑھن دے، عبادت عمل مداخلت کرنے والے لوگ نے، میں کدھر منہ کر چلنا کرواں گا، اللہ دے دین دی، اللہ دی عبادت کراں گا، اللہ دے نبی دی اطاعت کراں گا، اس کر کے میں جا رہا ہوں کر کے ہے جی اللہ اکبر. اگوں دی دگنا آ گیا، رکاوٹ کھڑی کر دے، لیکن نہیں ابو بکر نہیں جا سکو گے، نہیں جا سکو گے، تسی تے ہو جے بندے ہو نا، اب وہی دگنا کر لے، انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اسی لوگاں نال صلہ رحمیہ کرنے والے ابو بکر، یتیماں دے صلہ دے دست شفقت دینے والے، مہمانوں دیاں مہمان نوازیاں کرنے والے پیارے ابو بکر، حق بات سے ڈٹ جانے والے، جنہاں دی ایڈیاں پیاریاں صفتاں ہون، ایڈیاں خوبیاں جنہاں دے اندر ہون، ایڈیاں خصوصیات دے حامل جڑے لوگ ہون، اللہ ان کے بندیاں نوں ضائع نہیں کیتا کردے، کہنا چاہ میری پناہ دے اندر یعنی میری باس دے تو گزر کے تھوڑے تک پہنچے گا تے پہنچے گا. وہ کافراں دے مشرکاں دے سردار نے حضرت ابو بکر نوں اپنی حراست دے اندر، اپنی تحویل دے اندر، اپنی حفاظت دے اندر رکھیا. اور لوگوں میں دسنا چاہنا کہ جیڑیاں خصوص سیداں پیارے نبی اندر، حضور سونے نبی اندر، حضرت خدیجہ نوں بحیثیت نبی ہونے دے نظر آئیاں، وہی خصوص سیداں حضرت ابو بکر اندر، ابن دغنا نوں بحیثیت صدیق ہونے دے اندر نظر آئیاں. نبی صدیق، نبی صدیق، نبی صدیق رضی اللہ تعالی. حضرت ابو بکر دی عظمت اس طرح بیان ہو رہی ہے نا، ادھر توجہ نال بات کو سنیا جے. میرے تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سمجھنا بات کو غور نال سمجھی ذرا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن گلیاں وچوں حضور گزر جاندے سن، گلیاں خوشبوئاں نال مہک اڑدیاں سن. لوگ پوچھ رہے سن انہیں اس گلی وچوں، اللہ گلیاں کو نہیں پوچھ رہے سن، گلیاں تو پتہ لگا لیندے سن اس گلی وچوں اللہ دے نبی گزر کر کے گئے نے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے ایک عورت اپنے بیٹے دی شادی دے موقع تے میرے کول آئی، کہندی ام سلمہ ساڈے لوگاں دے اندر شادی بیاہ دے اوتے خوشبو تقسیم کرنے دا رواج ہے، مگر خوشبو ہے کوئی نہیں، غریب بڑیاں میں خوشبو کتوں لے کے آواں. ام سلمہ کہندیاں نے کل نوں میرے کول آویں، حضور چمڑے دے بستر تے آرام فرما رہے، گرمیاں دا موسم ہے، حضور دا پسینہ جاری ہویا، چمڑے دے بستر تے پسینہ لگیا. امی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں انگلیاں دے نال کٹیاں کر کر کے ایک شیشی اندر پا لیندیاں نے، چھوٹی جی بوتل اندر پایا، اور جناب ایک عورت آئی، ام سلمہ نے وہ شیشی دتی کہ لے جا اینو جا کے کھڑے اندر پا دیویں. شیشیاں بھر بھر کے لوگاں اندر تقسیم کر دی جائیں. تقسیم ہو رہے ہیں، خوشبوئاں تقسیم ہو رہی ہیں، سینٹ تقسیم ہو رہے ہیں. اور عورتیں پوچھدیاں نے بی بی کہڑے ادھر فروش دی دکان تو ایک بھائی اتنی پیاری خوشبو لے کے آئی ہیں، کس بازاروں لے کے آئی ہیں؟ اور کہتی سی یہ خوشبوئاں کسی ادھر فروش دی دکان تو نہیں ملدیاں، کسی بازاروں نہیں ملدیاں، یہ تے میرے پاک محمد دا پسینہ ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جڑی گلی چوں لنگ جاندے سن، حضور دے پسینے دیاں خوشبوئاں حضرت ابو بکر ہی میں اڑدیاں سن. اور مفسرین نے محدثین نے دیاں وضاحتاں دے اندر دسے حضرت ابو بکر نے جدوں پیارے نبی نوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سور دے اندر لے کے حضور کدیاں حضرت حضور نوں کدیاں تے لے کے چڑھ کر کے گئے نا، ہجرت والے
مسام کھل گئے اللہ کے نبی دے جسمیت دا پسینہ جسمیت دردیاں خشبواں حضرت ابو بکر دے جسم اندر جذب ہو گئیاں تے جتھوں اللہ دے نبی گزر جاندے سن لوگاں نوں پتہ چل جاندا سی ایتھوں نبی سونے گزر کے گئے نے ادھر نوں ٹر پیندے تے اللہ دے نبی نوں لب لیندے اے بعد حضرت ابو بکر نوں لبنا ہوندا اے نبی جیسیاں خوشبوؤں دا پتہ پاندے پاندے حضرت ابو بکر نوں لب لیندے نبی صدیق نبی صدیق نبی صدیق میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اللہ دا دین میرے نبی بیان کر رہے ہیں اللہ دی توحید دا علم بلند کیتے ہوئے لوگ میرے نبی نوں مار دے نے سلام دیندے نے ایک مرتبہ یہ ہوئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کعبۃ اللہ دی عمر حضرت نے اپنا سر سجدے وچ رکھیا ہوا ہے اونٹ دی گندی اوجری لے آ کے عقبہ بن ابی معیط نے میرے پاک نبی دے گردن مبارک دے رکھ چھڈی ہے حضور دا دماغ چھڑان سے بدبو نال پھٹیا جا رہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کہتے اللہ میں اس حالت اندر گھبرا نہیں گیا بلکہ تیری سبویت قدوسیت کی لاپ رہا اللہ اکبر میرے بھائی اور دوسرا بھائی مولانا منظور احمد صاحب ایک دو نعرے لگا دے جناب زور کر دے نعرہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت صحابہ شیر پنجاب شیر پنجاب مولانا منظور احمد بس اللہ کا بھی ایک بڑے ہو تیری مہربانی نعرہ تکبیر شیر پنجاب جیوے جیوے قاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ وزیر محمد یعقوب صاحب فیصلہ وزیر آدھی مرام بھی بولے بندے دی محبت پیار ایک دن میرے جمعے چ مولانا صاحب دا اشتہار آیا میں جمعہ پڑھانا سی وہ میں ٹکا کے اعلان کیتا میں کہ سارے ساتھی کوشش فرمائے ہر ساتھی اتنے جا کے جمعہ پڑھے میرے بھائی مولانا منظور احمد صاحب عظیم خطیب نے بڑا پیارا بیان کرتے ہیں اتنے تشریف لے آ رہے ہیں کہ میں اتنے جا کے پڑھنا ہے وہ بندے بعد اندر وہ بندے علاقے جو آئے وہ کہنے دیا پہلی بار ہی سنے ہیں اے اعلان پہلی بار ہی سنے ہیں ورنہ مولوی دے اشتہار کاٹ دیں میرے جمعے کا کسی مولوی نہ لگیا ہوئے یعنی تسی جناب اعلان اس طرح زور دے کے کر رہے میں کہ بھراواں پیار دا پھر حق تے اس طرح ہی ادا ہوندا ہے نا بلکہ محبت دا تقاضا ہوندا ہے اللہ تعالی ساڈیاں میریاں بھی میرے بھائی منظور احمد صاحب جو علماء دے اندر بھی اور تواڈے اندر بھی جو ساڈے کمزوریاں خدائیاں نے اللہ دور فرمائے اللہ ساڈیاں
پیارے ابو بکر قرآن پڑھتے ہیں، لوگ کمر تے کوڑیاں نال لگ کے قرآن سنتے ہیں، لعنت ابوتی اللہ نے حضرت ابو بکر کو عطا فرمائی، ایڈے میٹھے لہجے نال قرآن پڑھتے ہیں، کافر لوگ بھی قرآن سنتے رہتے ہیں، جب قرآن کا ختم کرتے ہیں لوگ حضرت ابو بکر تے ٹوٹ پیندے ہیں، مار مار کر کے ایک مرتبہ ہویا کر چھڑے، حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوش آیا، حضرت ابو بکر اٹھتے ہی اکھاں کھولتی کہ میرے پاک محمد دا کی حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہاتھ حضرت ام الخیر دے کندھیاں تے، دوسرا حضرت عمر دی والدہ دے کندھیاں دے اوتے رکھیا، حضرت ابو بکر میرے نبی کو لائے، حضور نو صحیح سلامت ویکھیا، خوش ہو گئے، میرے نبی بھی اتنے زیادہ حضرت ابو بکر نال پیار فرماندے سن، حضور نو پتہ چلیا میرے ابو بکر نو اللہ دے دین واسطے تکلیف آئیاں، پتھر کھا دے ابو بکر نے، مارا کھا دیاں ابو بکر نے، بے ہوش ہو گئے ابو بکر، میرے نبی اٹھے اپنی جگہ تو کے بات کر کے حضور نے حضرت ابو بکر دی پیشانی نو بوسا دیتا، اللہ اکبر، اور میرے نبی دے صحابہ بھی حضور دے بوسا دینے دے بعد ابو بکر دی پیشانی نو بوسا دے رہے ہیں، میں دسنا چاہنا جہڑیاں تکلیفاں اللہ دے دین اور توحید واسطے نبی سونے نے اٹھائیاں، حضرت ابو بکر نے بھی اللہ دے دین اور توحید واسطے تکلیفاں اٹھائیاں، نبی الصدیق نبی الصدیق نبی الصدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اسی لوگوں نے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کبھی کسی بت دی پوجا نہیں کی تھی، کبھی کوئی شراب نہیں کی تھی، عقیدہ ہو تو بھی مین کھنونے جرمہ تو حضرت ابو بکر پاک اور لوگوں نبوت کا اعلان کرنے تو پہلے امانت دیانت شرافت اور جناب ان بہت بڑیاں خصوصیات حامل اللہ دے نبی حضرت ابو بکر ایمان لینے تو پہلے کلمہ پڑھنے تو پہلے امانت دیانت شرافت دے اللہ کریم نے انہوں نے پیکر بنایا اور عقیدہ بھی جندا نبی دا وہ حضرت ابو بکر صدیق دا حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے مان میرا عقیدہ کہتا سی من بین فرس و دم لبن خالصا صائغا للشاربین، میرا ایمان کہتا سی کہ اللہ نے جنہیں دودھ خالص عطا فرمایا ہے، ایک پاسے گوبر دی نہر، ایک پاسے چارے دی نہر، ایک پاسے خون دی نہر ہے، اللہ نے اتنی بڑیاں نہروں دے وچوں تینوں خالص دودھ عطا فرمایا ہے، اور دے اندر نہ چارے دی ملاوٹ، نہ گوبر دی آمیزش، نہ خون دی ملاوٹ ہے، نہ خون دی نساندر مہک چارے دی مہک ہے، خالص اللہ کریم نے جنہیں دودھ عطا فرمایا او میں بندے اپنے رب واسطے خالص ہو جا، اللہ اکبر، جنہیں اللہ نے طبیعت اندر نبی سونے دے اے توحید والا عقیدہ بدیت کا چھڑیا، ایویں اعلان نبوت تو پہلے نبی سونے نے جنہیں کبھی اللہ کا شرک نہیں کیتا، کبھی کسی بت دی پوجا نہیں کی، کبھی اللہ نہ کسی مشرک نہیں ٹھہرایا، کبھی جناب شراب دے نیڑوں نہیں لنگے، جناب ایو دیاں غلط قواعد کا ارتکاب نہیں کیتا، ایسے طرح حضرت ابو بکر نے بھی اعلان نبوت تو پہلے کبھی شراب نہیں پیتی، کبھی جھوٹ نہیں بولیا، کبھی بددیانتی نہیں کی، کبھی جناب اللہ نال شرک نہیں کیتا، ایو تے جناب اللہ کریم نے حضرت ابو بکر نو خصائل عطا فرمائے سن، اللہ اکبر، ایسے کر کے میں کہنا نبی الصدیق نبی الصدیق نبی الصدیق، اجل گل نہیں سمجھے نہیں سمجھو میرے تیرے پیارے محبوب نبی دے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید اندر ایک آیت دے اندر 8 مرتبہ یاد فرمایا گیا، 8 مرتبہ ایک آیت اندر حضرت ابو بکر کا تذکرہ فرمایا، قرآن مجید اندر فرمایا ثانی السنین اذ ہما فی الغار، ثانی السنین، ثانی انہاں دے وچوں یعنی دوسرا ہے جی اس رین دوہاں وچوں یہ دوسرا، اگر پہلے پیارے نبی مراد نے تے دوسرے حضرت ابو بکر مراد نے، اگر دوسرے حضرت پہلے حضرت ابو بکر مراد نے تے دوسرے پیارے حضرت
جب دونوں غار میں تھے، کون کون غار اندر؟ ایک پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لیتے 3 مرتبہ ادھر اتنا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اور صاحبہ حضرت ابو بکر مصاحب کہہ کر کے فرمایا ہے، اور جناب لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کھا، یہ بارے اندر غم نہ کھا، اللہ سے دعا دے نالے اللہ کریم نے 7 مرتبہ یہ ذکر فرمایا۔ اس سے دیولے جملے دے اندر اللہ کریم نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اودے ہوتے بودی ضمیر کے دیوال جا رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق وال ظاہر توجہ قریب اور ہویا کرتا ہے، اللہ نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ایک وحید اندر حضرت ابو بکر کا ذکر 8 مرتبہ، نبی الصدیق نبی الصدیق نبی الصدیق، ادھر دیکھنا میرے تیرے پیارے محبوب نبی دنیا تو جانے دیا تیاریاں فرما رہے ہیں، امی عائشہ فرما دیا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرحانے بیٹھی ہوئیاں، اللہ دے نبی نے جھولی اندر ساتھ کیا ہوا حضرت عائشہ دی جھولی اندر، جدو حضرت ابو بکر دنیا تو جا رہے ہیں تے حضرت عائشہ دی جھولی اندر سر مبارک لوگوں کیسیاں عزتاں، حضرت عائشہ سرحانے بیٹھی ہوئیاں، نبی سونے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف وت گئی ہے، امی عائشہ فرما دیا پورے گھر اندر نظر ماری، نہ تے جناب چراغ موجود ہے، نہ ہی چراغ بالنے واسطے تیل ہی موجود ہے، پڑوسن نو آواز دے کے کہنیاں کہنے میں تھوڑا جنا تیل ادھارا دے دے، گاندھی والی دیا جلا کے راج راج اپنے محبوب دا دیدار تے کرنا، حضور دنیا تو گئے، تیرے نبی دا گھر دنیا دی دولت تو خالی، حضرت ابو بکر دنیا تو جا رہے ہیں، حضرت عائشہ سرحانے بیٹھیاں رو رہی ہیں، رلے کہنیاں وَقِيَانُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، ایک یہ ہو جا سونا چہرہ ہے جنہوں میں کیا آسمانہ تو بدل سمجھ بلن، حضرت ابو بکر دیا کھانچا سوا ہے، بیٹی میری تکلیف تو نجات پیدا نہ اٹھاویں، ایک چہرہ جناب محمد رسول اللہ دا، بیٹی رو کیوں نہیں ہے، کیا میں اپنے دور اقتدار اندر یتیماں دا چنگا سلوک نہیں کیتا، حق والے لے حق نہیں کروائے، نانا ابو یہ بات نہیں، اور پھر بیٹی کیا اس کر کے رو رہی ہیں کہ تیرے ابے نے اپنے دور حکومت اندر دور اقتدار اندر اپنا گھر مال نال بھر لیا، بلڈنگاں بنائیاں، مربے خرید کر لے، نانا ابو یہ بھی بات نہیں ہے، اور پھر بیٹی رو کیوں رہی ہے، اللہ اکبر، فرمایا بیٹی عرض کر دیا نے بابا میں رو اس کر کے رہی ہوں، آج خلیفۃ المسلمین جہاں تو کوچ فرما رہے ہیں، گھر اندر نہ ہی نوا کفن موجود ہے، نہ ہی نوے کفن واسطے پیسے موجود ہیں، حضرت ابو بکر دی زندگی اور لوگوں میرے نبی دنیا تو جاون، دنیا دے وہاں تو میرے نبی دا گھر خالی، حضرت ابو بکر دنیا تو جاون، ابو بکر دا گھر خالی، نبی الصدیق نبی الصدیق میرے نبی دنیا تو گئے، سوموار والا دن حضرت ابو بکر دنیا تو گئے، سوموار والا دن میرے نبی دنیا تو گئے، چاشت والا وقت ہے حضرت ابو بکر دنیا تو گئے، چاشت والا وقت ہے، اور لوگوں حضرت ابو بکر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالوں جتنے سال چھوٹے بعد اندر پیدا ہوئے اتنے سال بعد اندر زندگی پائی، 63 سال عمر میرے نبی دی، 63 سال عمر حضرت ابو بکر صدیق دی، جتنے پیارے نبی لیتے ہوئے اور ابو بکر صدیق لیتے ہوئے، جتوں قیامت والے دن اللہ دے نبی اٹھن گے اور تو ابو بکر صدیق اٹھن گے، جتنے مقام اللہ دے نبی دا اتنے مقام حضرت ابو بکر صدیق دا، نبی الصدیق نبی الصدیق نبی الصدیق سبحان اللہ،